جب سے قوم مسلم کا یہ حال ہو گیا کہ انہوں نے اپنے مذہب سے دوری اختیار کی اور اللہ اکبر اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، اس وقت سے قوم مسلم کو زوال آ گیا۔ اللہ اکبر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اللہ ہزاروں تلواروں کی ضربیں قوم مسلم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا شراب و شباب مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ صلیبی جنگوں کے بعد انگریزوں نے کہا تھا اب مسلمانوں سے میدان کے اندر جنگ نہیں کرنا، مسلمانوں سے زیر زمین جنگ کرو۔ مسلمانوں کا جوان ان کا سرمایہ ہے، مسلمانوں کا جوان ان کا مستقبل ہے۔ اگر قوم مسلم کو تباہ کرنا ہے تو ان کے جوانوں کو قتل مت کرو، ان کے جوانوں کو مارو نہیں، بلکہ ان کے جوانوں کو شراب و شباب میں مبتلا کر دو، آوارہ بنا دو مسلم جوانوں کو، عیاش بنا دو مسلم جوانوں کو، دین سے دور کر دو مسلم جوانوں کو۔ اور پھر دیکھو باضابطہ طور پر ہمارے محلوں کے اندر نشے کو عام کیا گیا، شراب کو عام کیا گیا، فلموں کے ذریعے سے، سیریلوں کے ذریعے سے افیئر کے معاملات کو، لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کے معاملات کو عام کیا گیا۔ وہ قوم جو تلوار اور تیروں سے سرنگو نہیں ہوتی تھی، اس قوم کو کیریکٹر لیس کر کے، اس قوم کو بدکاری میں مبتلا کر کے مذہب سے دور کر دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان دھیرے دھیرے زوال پذیر ہوتے چلے گئے۔ جانتے ہیں آپ ایک وقت وہ تھا اگر مسلمانوں کو باندھ کر کے ان کے منہ میں شراب ڈالی جاتی تھی تب بھی مسلمان شراب کو اگل دیتا تھا۔ اور آج حالات یہ ہے کہ 17 سال کی عمر کے لڑکے آج نشے کی طرف جا رہے ہیں، آج شراب کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جانتے ہیں آپ جب کوئی قوم نشہ کرتی ہے اس کو قوم اپنے آپ کے اندر، اللہ اکبر، اپنے آپ کے اندر نہیں رہتی، ہوش و حواس میں نہیں رہتی، اس کے حواس جو ہے وہ کھو دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نشہ کرنے والا قسطوں میں مرتا ہے، نشہ کرنے والا نہ کام دھندے کے قابل ہوتا ہے، نہ ایجوکیشن کے قابل ہوتا ہے، نہ اپنے بچوں کو سنبھال سکتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا، ایک گھونٹ، اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، جب وہ قیامت میں اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح، سور یا بندر کی طرح چہرہ لے کر کے وہ اٹھے گا، اور اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اس کے جسم پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اس کی زبان سینے پہ لٹک رہی ہوگی، اس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوگا، اس کے گلے میں شراب کی بوتل ہوگی، اور اللہ اکبر اس کے منہ سے گندگی، غلاظت اور پاخانہ نکل رہا ہوگا۔ اس حالت میں شرابی کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور ندا کی جائے گی، یہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نشہ کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، آج ہماری چھوٹی عمر کے نوجوان لڑکے اللہ اکبر نشے کی طرف تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ ایک وقت یہ تھا سرکار مولائے کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شراب سے نفرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر وہ شراب، وہ کنواں سوکھ جائے، اس میں مٹی بھر دی جائے، پھر اس کے بعد اس میں گھاس اگ جائے، فرماتے ہیں وہ گھاس جس میں شراب گری تھی وہ گھاس اس کنویں پر اگی ہے، وہ گھاس بھی میں اپنے گھوڑے کو کھلانا پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ اب وہ کنواں ناپاک نہ رہا شرعن، لیکن یہ مولائے کائنات کا تقوی ہے کہ آپ فرماتے ہیں جس کنویں میں شراب گر گئی اس میں اگی ہوئی گھاس میں اپنے گھوڑے کو بھی نہیں کھلاتا۔ یہ شراب سے نفرت تھی، یہ نشے سے نفرت تھی، لیکن آج ہمارے سماج کے اندر نشہ عام ہو گیا، مسجدوں سے لوگوں نے دوری اختیار کر لی۔